بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا آپ خود کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو آج ایک بڑا خاص الخاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ بیماری جسم کے ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے؟ اس عمل کو کتنے دن پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے گھروں میں ایسے بزرگ حضرات ہیں جو صاحب فراش ہیں اور عرصہ دراز سے صاحب فراش ہیں۔ صاحب فراش کا مطلب کیا ہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کسی کو کیا بیماری، کسی کو کیا بیماری، کسی کو کیا مسئلہ، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور بعض گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، بعض گھروں میں نوجوان نسل کے لوگ ہیں، کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں اور عرصہ دراز سے صاحب فراش۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مرض کی تشخیص ہو چکی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو فالج ہے، اس کو لقوا ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے، اس کو گردے کا مسئلہ ہے، اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے۔ یعنی مختلف قسم کے مسئلے مسائل انسانوں کو لاحق ہو چکے ہیں، تو بعض لوگوں کی تشخیص ہو چکی ہے کہ بھائی یہ اس بیماری کا مریض ہے، اور بعض لوگوں کی تشخیص ابھی تک نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ لیبارٹریز میں اس کا ٹیسٹ نہیں آتا، پتہ نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے، لیکن بندہ بیمار ہے، کھا بھی نہیں صحیح سکتا، چل بھی نہیں صحیح سکتا، دماغی توازن بھی صحیح نہیں ہے، ٹیسٹ کلیئر ہے لیکن بندہ بیمار ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ جو پہلے والے مریض ہیں ان کا کیا کریں، اور جو دوسرا مریض ہے جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا اس کا کیا کریں؟ اب دونوں کی تفصیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بعض گھروں میں جو مریض ہیں جن کا علم ہو چکا ہے کہ بھائی ان کے اوپر فلاں جسمانی مرض ہے، فلاں جسمانی بیماری ہے، ان کی تشخیص ہو چکی، علاج بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کی ابھی تک تشخیص نہیں ہوئی، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے کلیئر ہیں، ان کی تشخیص آج ہم کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے۔ یہ بات آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیتے ہیں کہ بھائی لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کلیئر آیا ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ ہوگا روحانی لیبارٹری میں، اس کو پھر کیا نکلے گا؟ جادو نکلے گا، یا بد نظر نکلے گی، یا کوئی جسمانی بندش نکلے گی۔ ان تین مسئلے مسائل میں سے اس کے اوپر روحانی مسئلہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، یا پھر جنات اس کے اوپر مسلط ہوں گے جو غیبی طور پر انہوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، دل دماغ کو جکڑا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہمارے پاس آئے جن کا دماغ جکڑ دیا گیا، دل جکڑ دیا گیا ہے، ظاہری طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن دماغ بھی جکڑا ہوا ہے، دل بھی جکڑا ہوا ہے۔ جب ان کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، اس کی کاٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہی بندہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو روحانی لیبارٹری میں روحانی طور پر آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں، اس کے اوپر جادو نکلتا ہے، بد نظر نکلتی ہے، جنات کا کنٹرول اور قبضہ نکلتا ہے، تو فوراً اس کا علاج کروائیں۔ اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب علاج کہاں سے کروائیں؟ بھائی ہمارے دونوں نمبر سکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو جادو ہے، جن ہے، بد نظر ہے، بندش ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنے مریض کا تسلی اور تشفی بخش علاج کروا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری کے متعلق آج ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، بڑا زبردست اور با کمال وظیفہ ہے، پرتاثیر عمل ہے۔
اب یہ کرنا کس وقت ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار اس کو پڑھنا ہے، اس کی تفسیر آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اس سے قبل ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل ہے لا علاج مرض کو ختم کرنے کے لیے، یعنی مریض کو صحت یاب اور شفا یاب کرنے کے لیے۔ اور یہ عمل کرنا کتنے دن ہے اور کرنا کس وقت ہے؟ عمل ٹوٹل آپ نے کرنا ہے 21 دن تک۔ 21 دن یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کرنا کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ گھر میں سے پانی کا ایک گلاس لے لیں، پانی کا ایک گلاس لے کر اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مریض خود پڑھائی کر لیتا ہے اس پانی کے گلاس کے اوپر، زیادہ مرض کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر مریض زیادہ ہی بیمار ہے، خود نہیں پڑھ سکتا، تو گھر میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ اس کے لیے عمل کرے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ دونوں صورتوں میں، چاہے خود پڑھیں تب بھی، یا آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ پڑھ کر آپ کو وہ پانی پلا رہا ہے تو وہ یہ عمل کرے، یعنی دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا کرنا؟ جب بھی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، پانی کا گلاس تو آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے، عمل کے اول میں اور آخر میں، یعنی ابتدا میں اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، اللہ کی ساری صورتیں خاص ہیں، لیکن ہر صورت کی اپنی اپنی خاصیت ہے اور فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے سورۃ الشفا بھی کہا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی بیماری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ اکسیر اعظم ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی اہل جنت کو سلام کر رہے ہیں، یعنی تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تم رب رحیم کے پاس آ چکے ہو۔ تو ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جو صحت دینی ہے، جو سلامتی دینی ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک ہمیں دنیا میں عطا کر، ہمیں صحت کاملہ، تامہ اور دائمہ نصیب کر دے۔ یہ اللہ کی ذات عالی سے ہم اس وظیفے میں دعا کر رہے ہیں، عاجز بن کر، محتاج بن کر۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ کتنی مرتبہ؟ 21 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، یا سلام، یا سلام، اے صحت دینے والے، اے عزت دینے والے، اے سلامتی دینے والے، اے ہر چیز سے محفوظ رکھنے والے، دکھوں اور غموں سے نجات دینے والے، آپ نے یا سلام، یہ اس کے سارے ترجمے ہیں جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ بڑا طاقتور عمل ہے یہ۔ یا سلام کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح یا سلاموں کی کرنی ہے، پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے، مریض خود پڑھ رہا ہے، 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لے، اور اگر کسی اور نے پڑھا ہے
تو وہ اس کے اوپر دم کرے، مریض کو دے دے، بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے پکڑو، 3 سانسوں میں اس پانی کو پی لو۔ اب ہر روز نیا پانی لینا ہے، نیا دم کرنا ہے، مریض کو پلا دینا ہے، اور ٹوٹل 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات عالی ضرور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، میرا اللہ ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔